بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ السلام علیکم۔ درود شریف پڑھنے والے پر بار بار رحم کیا جاتا ہے۔ آج کی ویڈیو ان لوگوں کے لیے بہت خاص ہے جو درود پاک کی کثرت کرتے ہیں، درود پاک سے محبت کرتے ہیں، اور وہ لوگ غور سے سنیں گے انشاءاللہ تعالی انہیں اس بات کی، اس راز کی سمجھ لگ جائے گی کہ جو لوگ درود پاک کی کثرت کرتے ہیں نا، پھر اللہ تعالیٰ کیسے کیسے وسیلوں اور ذریعوں کے ساتھ ان کی حفاظت فرماتا ہے۔ اور یقین کریں کہ جو اہل درود ہوتے ہیں نا، ان کو احساس ہی نہیں ہوتا کہ اللہ پاک نے کہاں سے غیبی ان کی مدد فرما دی ہے۔ ایسے بعض اوقات ہوتا ہے جو اہل درود ہیں، جو درود پاک کی کثرت کرتے ہیں، درود پاک کو بہت زیادہ پڑھتے ہیں اور اپنی زندگی کے اندر شامل کیے ہوئے ہیں، ان کے لیے میں یہ باتیں جو ہیں کر رہی ہوں کہ ان کے ساتھ پھر کیسے کیسے معجزات جو ہیں وہ رونما ہوتے ہیں۔ اور بے شک آپ ان چیزوں کا جو ہے مشاہدہ اپنی پرسنل لائف میں بھی کر کے دیکھیے گا، ایز کمپیئر جب آپ درود پاک کی بہت زیادہ کثرت کرتے ہیں، یا پہلے آپ نہیں کرتے تھے اور اب آپ لوگوں نے اس کی کثرت کرنا شروع کر دی ہے، تو ان چیزوں کا موازنہ کیا کریں اور دیکھا کریں کہ درود پاک کی کیسی برکات اور فضیلتیں آپ لوگوں کی زندگی کے اندر شامل ہو گئی ہیں۔ اور یہ جو آج ہماری ویڈیو کا ٹاپک ہے نا کہ درود پاک پڑھنے والے پر بار بار رحم کیا جاتا ہے، اب اس بات کو ذرا سمجھیے گا اور پھر خود کے اندر ان چیزوں کو تلاش کر کے دیکھیے گا کہ واقعی آپ لوگوں کے ساتھ بھی ایسا ضرور ہوتا ہوگا۔ اور وہ یہ کہ درود پاک زیادہ پڑھنے والا، کثرت کرنے والا درود پاک کی، ان کی اللہ پاک غیب سے مدد فرما دیتا ہے، اور بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ ان کے کوئی ایسے راز کھلنے والے ہوتے ہیں کہ اللہ پاک اپنے کرم اور فضل سے ان کا پردہ رکھ لیتا ہے۔ کوئی ایسی مصیبت، کوئی ایسی آزمائش آنے والی ہوتی ہے تو اول تو آتی نہیں ہے، اللہ پاک آپ کو اپنے کرم اور فضل سے اس آزمائش سے نکال لیتا ہے، اور بالفرض اگر آ بھی جائے تو اللہ پاک وہاں سے اسباب پیدا فرماتا ہے کہ آپ کی سوچ ہے۔ اور یہ چیزیں آپ اینالائز کر کے دیکھیے گا اپنی لائف کے اندر کہ یقیناً ایسا ہوتا ہے، اور خاص طور پر اہل درود والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ بار بار رحم اس لیے کیا جاتا ہے کہ اللہ پاک جو ہے وہ آپ کو آزمائشوں اور مصیبتوں سے نکال لیتا ہے، مشکل مرحلوں سے آپ کو احساس ہی نہیں ہوتا اور اللہ پاک آپ کی حفاظت فرما لیتا ہے، اور وہاں سے آپ کی حفاظت کا بندوبست ہوتا ہے جہاں پر آپ کا وہم و گمان بھی نہیں ہے۔ اور کیا پتہ اہل درود والوں کے لیے تو اللہ پاک نے فرشتوں کی ڈیوٹیاں لگا رکھی ہوں کہ آپ نے میرے اس بندے کی حفاظت کا بندوبست کرنا ہے اور ہر وقت میرے اس بندے کے ساتھ رہنا ہے۔ تو یہ جو بار بار رحم کرنے والا معاملہ ہے نا، یہ تو حدیث مبارکہ سے بھی ثابت شدہ ہے۔ اگر آپ درود پاک کے حوالے سے اور اس کی فضیلت کے حوالے سے حدیث مبارکہ کا مفہوم سمجھنے کی کوشش کریں تو آپ لوگوں کو سمجھ آئے گی کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان عالی شان بھی ہے کہ جو ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ اور بار بار رحم اسی چیز کا تو نام ہے کہ اللہ کی ذات کو رحم آ جاتا ہے اپنے محبوب کے ذکر کرنے والے پر، اور پھر اس کی ایسی مدد فرماتا ہے، اس کی ایسی حفاظت فرماتا ہے، اس کی عفت اور عصمت کی ایسی حفاظت کرتا ہے، اس کے کردار کو سنوار دیتا ہے کہ اس انسان کو خود بھی نہیں پتہ چلتا کہ اس کے اندر کیا تبدیلیاں ہو گئی ہیں، کہاں کہاں سے اس کے لیے وسیلے بن گئے ہیں، کہاں سے ذریعہ بن گیا ہے، کہاں سے فرشتوں نے آ کر مدد کر دی ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں یہ کیسے حاصل ہوتی ہیں؟ یہ درود پاک کی کثرت کرنے سے ہوتی ہیں۔ یقین کے ساتھ درود پاک کی کثرت اپنی لائف کے اندر آپ شامل کر کے دیکھیں، ایسا ایسا رحم آپ پر کیا جائے گا کہ جہاں پر آپ کا وہم و گمان بھی نہیں ہوگا، اور آپ سوچتے رہ جائیں گے، آپ حیران ہو جائیں گے، اور اسی چیز کو معجزہ کہتے ہیں۔
آپ کی زندگی کے اندر یہ جو چھوٹے چھوٹے فیزز آتے ہیں نا، اور پھر ان فیزز کے اندر سے اللہ پاک آپ کو بحفاظت نکال لیتا ہے، اسی کو کہتے ہیں معجزہ ہونا آپ کی زندگی کے اندر۔ اور یہ جو چھوٹے چھوٹے معجزے ہوتے ہیں نا، یہ آپ لوگوں کے دلوں میں درود پاک کی لگن اور محبت کو اور بڑھا دیتا ہے، اور پھر آپ کو نا رشک آتا ہے کہ یا اللہ پاک تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں اس عبادت سے نوازا ہے، یا اللہ پاک تو نے ہمیں یہ عبادت نصیب کی ہے، تو نے ہمیں توفیق عطا فرمائی ہے۔ اور یہ کوئی عام عبادت تو ہے ہی نہیں نا، یہ تو انسان کو وہاں پر لے جاتی ہے، اس بلندیوں پر لے جاتی ہے، اتنا عروج عطا کرتی ہے یہ عبادت اس انسان کو کہ انسان خود ہی سوچتا رہ جاتا ہے کہ وہ تھا کیا اور بن کیا گیا ہے، کہاں سے کہاں لے جاتی ہے یہ عبادت۔ یہ آپ آزما کر دیکھیے گا، خود اپنے اندر ان چیزوں کو انالیسس کر کے دیکھیے گا، اور درود پاک کی کثرت جو ہے وہ ان تمام چیزوں کے لیے شرط ہے۔ درود پاک کو اپنی زندگی کے اندر شامل کر کے دیکھیں، اور پھر معجزے اپنی زندگی کے اندر اپنی آنکھوں کے سامنے ہوتے ہوئے دیکھیے گا۔ اور سب سے بڑا معجزہ، سب سے بڑا کرم، سب سے بڑا فضل کہ اللہ کی ذات آپ پر بار بار رحم کرتی ہے، اور رحمتوں کے حصار میں آپ آ جاتے ہیں۔ پھر کوئی آزمائش نہیں رہتی، پھر کوئی مصیبت نہیں رہتی، کوئی مشکل نہیں رہتی، اور اللہ پاک آپ کی غیب سے مدد فرماتا ہے اور آپ کی حفاظت فرماتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ زندگی سہل ہو جائے، زندگی آسان ہو جائے، معاملات زندگی آپ پر آسان ہو جائیں، تو پھر درود پاک سے بڑا وظیفہ کائنات کے اندر کوئی نہیں ہے۔ اور یہ وہ وظیفہ جو خالق کائنات نے اپنے مومن بندوں کو حکم دیا ہے کہ کرو۔ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں، ایمان والو تم بھی نبی پر درود و سلام بھیجو۔ تو اس سے بڑا اور وظیفہ کیا جو خالق کائنات خود بتا رہا ہے۔ تو درود پاک کو اپنی زندگی کے اندر اس قدر شامل کر لیں کہ اللہ پاک جو ہے وہ آپ پر بار بار رحم کرے، اور رحمت کی بارش آپ پر ہمیشہ جو ہے وہ نازل کرتا رہے۔ تو میری اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے ہر وقت اور ہر سانس کے ساتھ اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اور آخر میں ہے کہ اگر کوئی تمنا ہے تو بس اتنی تمنا ہے، میں کہلاؤں دو عالم میں آپ کی یا رسول اللہ۔ ایک دفعہ محبت سے پڑھ لیجئے صلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ وسلم۔